کراچی لے چلیں گے شرجیل انعام احمد اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. جو اہم ایشو ہے وہ میں تھوڑا اس پہ آ جاؤں. حکومت سندھ کی جانب سے جو رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں مہنگائی کے اس طوفان میں جو آٹے کی خریداری کی مد میں سبسڈی سندھ کی عوام کو دی جا رہی ہے، اس کا تو لیٹسٹ فگرز میں آپ کو ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. ابھی تک جو ہے 29,36,355 لوگ جو ہے وہ وڈرا کروا چکے ہیں، جو ان کو حبیب بینک کے ذریعے پر فیملی کو 2,000 روپے دیے جا رہے ہیں آٹے کی خریداری کی مد میں. اور ابھی تک 5,87,27,10,000 روپے وڈرال ہو چکے ہیں. 5,87,27,10,000. یہ پورے ایکسرسائز رمضان بھر میں چلے گی، اور جیسے ہی ڈیٹا آتے جا رہے ہیں لوگوں کو میسیجز جا رہے ہیں، اور عوام سے ہم نے یہی کہا ہے کہ آپ برائے مہربانی اپنا شناختی کارڈ نمبر 8171 پر آپ میسج کریں تاکہ آپ کو ڈیٹیل آ جائے اس میں، اور آپ حبیب بینک سے جا کے ان برانچز سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اس پروگرام میں جو کہ سندھ حکومت کے پیسے ہیں اور سندھ حکومت کی جانب سے سبسڈی دی جا رہی ہے، اس میں لوگ اس کو اویل کر سکیں. تو اس پہ جو ہے کام تیزی سے جاری ہے، اور ہماری کوشش یہی ہے کہ اس مہنگائی کے دور میں لوگوں کو جن لوگوں کی جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے اور جن کی انکم 50,000 روپے سے کم ہے، ان کو یہ 65 روپے پر کلو جو ہے آٹا دستیاب ہو سکے. اب ایک دوسری بھی ایک خوشخبری کراچی کی عوام کے لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے احکامات پہ اور وزیر اعلیٰ سندھ کی خصوصی ہدایت پر مزید بس سروس شروع کی جا رہی ہے کراچی میں، اور مزید نئی فلیٹ بھی ای وی بسز کی کراچی پہنچ چکی ہے، ہمارے ڈیپوز پہ موجود ہے. اور 13 اپریل کو ہم ملیر میں ایک سروس شروع کر رہے ہیں ای وی بسز کی. الآصف مارکیٹ سے لے کے ٹینک چوک تک جو ہے وہ ای وی بسز کا ایک روٹ چلایا جا رہا ہے 13 اپریل کو. پھر 14 اپریل کو بیریا ٹاؤن سے لے کر ٹینک چوک اور ٹینک چوک سے لے کے پھر نمائش تک ای وی بسز کا ایک اور روٹ چلایا جا رہا ہے، اور یہ بھی 30 کلومیٹر سے زیادہ کا روٹ ہے. یہ دونوں ای وی بسز کے روٹ چلائے جا رہے ہیں. اور پھر جو مین چیز ہے کہ پیپلز بس سروس کا ایک بڑا روٹ جس کے لیے بہت زیادہ ڈیمانڈ آ رہی تھی، جو کراچی کے لوگوں کی ایک ضرورت بھی تھی، وہ روٹ شروع کیا جا رہا ہے جو کہ نارتھ کراچی سے لے کے نیو کراچی، پھر یونیورسٹی روڈ، اور پھر الآصف اسکوائر، عائشہ منزل، فیڈرل بی ایریا، لیاقت آباد نمبر 10، لالو کھیت، گرو مندر، ایمپریس مارکیٹ، سندھ ہائی کورٹ، اور پھر آئی چندرگیر روڈ سے لے کر ٹاور سے ڈاک یارڈ میں ختم ہوگا. یہ بھی 31.5 کلومیٹر کا روٹ ہے. یہ پیپلز بس سروس جو ہماری لال والی بسز ہیں اس کا روٹ شروع کیا جا رہا ہے. اور یہ جو روٹ ہے یہ 18 تاریخ کو شروع ہوگا. تو ڈیٹس میں بتا دوں کہ اسی رمضان کے بابرکت مہینے میں 13 اپریل کو ایک روٹ شروع ہو رہا ہے، پھر 14 اپریل کو ایک روٹ شروع ہو رہا ہے، پھر 18 اپریل کو ایک روٹ شروع کیا جا رہا ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ جو کہ مہنگائی کے اس دور میں مہنگائی کا بہت بڑا بوجھ ہے،
اور جس طرح قیمتیں بڑھی ہیں تو پریشر ہم پر بھی بہت زیادہ ہے کہ جی ان آپریٹرز کا، بس آپریٹرز کا، کہ جی کیونکہ ڈیزل کی قیمت کہاں سے کہاں تک پہنچ چکی ہے تو آپ ریٹس ریوائز کریں. لیکن کیونکہ یہ 2 دفعہ کیبنٹ میں ریٹ ریویژن آ چکے، یہ بھی میں بتا دوں، کیبنٹ میں پیش ہوا اور میں نے خود کہا تھا کہ ہمیں اب مجبوراً بڑھانے پڑیں گے، لیکن وزیر اعلیٰ صاحب نے، وزیر اعلیٰ سندھ نے خصوصی طور پر کہا کہ جی اس مہنگائی کے ٹائم میں آپ عوام پر مزید بوجھ نہ ڈالیں، جتنا ریلیف ہم دے سکتے ہیں وہ ریلیف دیں. تو چیف منسٹر صاحب کی خصوصی ہدایت پر ان کی ہی وجہ سے انہوں نے ریٹ اپروو فی الحال نہیں ہونے دیے، اور انہوں نے کہا کہ جو بھی اس وقت بس آپریٹرز کو جو نقصان ہو رہا ہے وہ حکومت سندھ جو ہے اس کو ایڈجسٹ کرے گی. تو یہ کریڈٹ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ آف سندھ کا ڈیفینیٹلی کہ عوام کی بوجھ پہ وہ مزید کسی قسم کا عوام کے اوپر کوئی برڈن نہیں ڈالنا چاہتی حکومت سندھ. تو یہ چیف منسٹر صاحب کی خصوصی طور پر میں سمجھتا ہوں یہ ان کی طرف سے یہ رمضان میں بھی اور ویسے بھی بہت بڑا تحفہ ہے کراچی کی پبلک کے لیے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کسی بھی حال میں، کسی بھی صورت میں جو ہے وہ ریٹس ریوائز نہ ہوں. لیکن اب دیکھتے ہیں کب تک ہم اس کو روک سکتے ہیں، لیکن فی الحال گورنمنٹ پہ کسی قسم کا کوئی بوجھ جو ہے وہ نہیں ڈالا جا رہا. وہی جو ہماری نامینل سی ہے کہ 50 روپے اور کہیں اور بھی کم ہے، اس میں آپ جو ہے یہ 30 40 کلومیٹر، یہ اگر آپ موٹر بائک بھی استعمال کریں تو موٹر بائک بھی آپ کو 30 کلومیٹر 50 روپے میں نہیں پہنچائے گی. آپ کوئی اپنی گاڑی بھی استعمال کریں تو وہ بھی آپ کو 30-35 کلومیٹر 50 روپے میں نہیں پہنچائے گی. لیکن الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت یہ چیزیں کر رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج جیسے آپ کو پتا ہے کہ ایک سال پورا ہوا جاتا ہے کہ ملک میں ایک جعلی اور دھوکے باز اور اس ملک میں کہ ایک ناسور وزیر اعظم کو قانونی طور پر کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں رہتے ہوئے آئین پاکستان کے رستے پہ چلتے ہوئے اس کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے نکالا گیا. آلموسٹ سال ہو گیا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ملک کا واحد وزیر اعظم تھا جس کو اپوزیشن پارٹیز نے اور پارلیمنٹ نے خاص طور پر پیورلی پارلیمنٹ کی روایتوں پہ چلتے ہوئے اس کو گھر بھیجا. اس سے پہلے جو بھی وزیر اعظم نکلے وہ کسی نہ کسی سازش کے ذریعے نکلے سوری، لیکن یہ واحد وزیر اعظم ہے جس کو پارلیمنٹ نے آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے نکالا. اور اس کی خوشی اس لیے منائی جا رہی ہے، یہ بھی میں بتا دوں کہ پولیٹیکل ڈفرینسز مختلف پارٹیوں سے ہمیشہ مختلف پارٹیوں کے رہتے ہیں کیونکہ آئیڈیالوجی سب کی ڈفرینٹ ہوتی ہے. لیکن یہ وہ واحد شخص تھا جس نے پاکستان کو اس تباہی کے نہج پہ آج دن تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے. وہ شخص اتنی بڑی ملک کے ساتھ کسی نے بھی زیادتی یا دشمنی نہیں کی پاکستان کی ہسٹری میں. پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کسی نے بھی ملک میں اتنی پولرائزیشن پھیلانے کی کوشش نہیں کی، کسی نے بھی ملک کی عوام کو اتنا ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش نہیں کی جو عمران خان نے اور اس کی تنظیم جماعت نے کی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ وہ کس ذریعے سے کر رہا ہے، کس طریقے سے کر رہا ہے. چیزیں کھلتی جا رہی ہیں. اس کی وجہ سے آج معیشت ایک بہت زیادہ پریشر کا شکار ہے. اس کی وجہ سے آج ملک میں عوام بہت پریشانی کا شکار ہے. اس کی وجہ سے آج ملک کے ادارے، اس نے اداروں میں پھوٹیں ڈالنے کی کوشش کی، اس نے اداروں کو اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کی، اس نے اداروں کے سربراہوں کے خلاف سازشیں کی، اس نے اداروں کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی. اور عمران خان نے جو کہ چور دروازے سے اقتدار میں آیا اور جو لوگ اقتدار میں لے کر آئے انہی کے خلاف جو زہریلا پروپیگنڈا اسرائیل اور بھارت کی فنڈنگ کے بعد عمران خان نے شروع کیا ہوا ہے وہ بھی پوری دنیا کو پتا ہے. اور میں یہ پہلے بھی کہتا آیا ہوں، دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان جب بھی اس طرح کی کسی سازش یا کوئی مہم چلائے تو وہ اکیلا نہیں ہوتا، اس کو کہیں نہ کہیں سے اس کو سپورٹ مل رہی ہوتی ہے. عمران خان کو وہ جب تک میچ فکس نہ ہو
تو کبھی وہ میچ نہیں کھیلتا. آپ نے دیکھا کہ 2018 کا میچ فکس تھا الیکشن, جس میں کچھ امپائر اس کی مدد کر رہے تھے, اور آج بھی جو پوری سازش کر رہا ہے اس کو انفارچونیٹلی بہت اہم جگہ سے سپورٹ حاصل ہے, کیونکہ تانے بانے ہمیشہ ملانے جاتے ہیں. جب بھی کرمنل انویسٹیگیشن کسی بھی کیس کی ہوتی ہے تو تانے بانے ضرور ملائے جاتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ جی اچھا, اگر آپ بولتے جی ایک شخص کرائم کر رہا ہے, اس کو مدد کون کر رہا ہے؟ اس کو مدد ایک خاص جگہ سے مل رہی ہے. ان کا آپس میں پرانا تعلق کیا رہا ہے وہ تو پہلے ہم نے بھی نہیں سوچا. اب جب ہم بھی تانے بانے ملا رہے ہیں تو نظر آ رہا ہے, ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کو جب کے پی کے بی آر ٹی کا کیس تھا, جس میں پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ پی کے بی آر ٹی کے اس پورے اسکینڈل میں نیب اور ایف آئی اے عمران خان پی ٹی آئی کے اس گورنمنٹ کے خلاف کرمنل انویسٹیگیشن کرے اس کرپشن کے خلاف. پشاور ہائی کورٹ کا ججمنٹ, سپریم کورٹ میں کون سی بینچ تھی, میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, کون سی بینچ تھی, کون اس بینچ کی سربراہی کر رہا تھا جس نے اس کو اسٹے آرڈر دیا؟ اور نہ صرف ایک دفعہ اسٹے آرڈر دیا, وہ اسٹے آرڈر ریپیٹ ہوتے رہے. آپ ابھی گوگل کر لیں, ابھی آپ گوگل پہ چلے جائیں اور لکھ لیں کہ کے پی کے بی آر ٹی کرپشن اسکیم اسٹے آرڈر, آپ کو کچھ 10 خبریں ملیں گی اس میں کہ ایک دفعہ اسٹے آرڈر ملا, پھر اس کو ایکسٹینڈ ہوتا. کون تھا, کون اس بینچ کی سربراہی کر رہا تھا, اس کے اوپر میں کامنٹ نہیں کر رہا, لیکن چیزیں سامنے آ جائیں گی. پھر آپ دیکھیں, جب یہ قاسم سوری, آپ آج الیکشن کمیشن پہ الزام لگاتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اپنا کام نہیں کرتی. الیکشن کمیشن جب کام کرتی تو آپ اس کو الیکشن کمیشن کو کام کرنے دیتے نہیں ہیں. الیکشن کمیشن نے کہا کہ قاسم سوری کی الیکشن کو نل اینڈ وائڈ کیا, انہوں نے کہا یہاں پہ دوبارہ الیکشن ہوگی. جب الیکشن کمیشن کا فیصلہ آ گیا تو اس کو سپریم کورٹ سے اس ڈیسیجن کو اسٹے آرڈر ملتا ہے. اب چیک کر لیں کہ وہ اسٹے آرڈر کون سی بینچ نے دیا ہے. آپ پھر گوگل کر لیں کہ قاسم سوری کو اسٹے آرڈر جو ملا ہے, پتا چل جائے گا کون سی بینچ ہے, کون اس کی سربراہی کر رہا ہے. اس طرح پوری سیریز ہے, یہ پوری سیریز ہے جو بتاتی ہے. اس طرح کے 100 ججمنٹیں آپ کو ملیں گی, اور شاید یہ 60-70 ججمنٹس آپ کو مل جائیں اس طرح کی, کہ کون سے وہ مخصوص لوگ ہیں جو اس کے غیر آئینی, غیر قانونی کام میں اس کی مدد کر رہے ہیں. کیونکہ یہ صرف پولیٹیکل ڈیسیژن نہیں ہے, یہ صرف سیاسی لائکنگ ڈس لائکنگ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے اگر کوئی معزز جج صاحب پیپلز پارٹی کو پسند نہیں کرتے, کسی اور جماعت کو پسند نہیں کرتے, لیکن صرف وہ پی ٹی آئی کو پسند کرتے ہیں. آپ پسند کر سکتے ہیں, ہو سکتا ہے آپ کے پاس کوئی پریشر ہو, کوئی آپ کے گھر پہ کوئی پریشر ہو, کسی اور قسم کا پریشر ہو کہ آپ چاہتے ہو کہ نہیں جی آپ کو عمران خان صاحب کو ووٹ کرنا ہے. ہو سکتا ہے کسی کے بھی گھر پہ ہی ہو سکتا ہے, لیکن کیا اس میں اس پسند اور ناپسند کے زور پر آپ کس کی کرپشن چھپانے میں اس کے ساتھ آپ مددگار یا سہولتکار ثابت ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا, یہ سیاسی کیس نہیں تھا, یہ سیاسی مقدمہ نہیں تھا. کے پی کے بی آر ٹی پوری پی ٹی آئی کو ایکسپوز کرنے کے لیے کافی ہے, اور اس کی جو فائنڈنگز تھی, چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم جو کہ خیبر پختونخوا کی چیف منسٹر کے انڈر کام کرتی تھی, اس نے کہا کہ 7 ارب روپے کے تو صرف کک بیکس لیے ہیں پرویز خٹک اور پوری اس کی کابینہ نے, 7 ارب روپے کے کک بیکس. اور پشاور ہائی کورٹ کہتی کہ اس کی انویسٹیگیشن کرو. پشاور ہائی کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ پرویز خٹک کو اریسٹ کرو یا عمران خان کو اریسٹ کرو. پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ اس کی کرمنل انویسٹیگیشن کرو, اور نیب اور ایف آئی دونوں کو کہا. تو کس بنا پر میں سوال پوچھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں کرو, اس کو انویسٹیگیٹ نہیں کرو, اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے کہ آپ نے ایک دفعہ اسٹے آرڈر دیا, دوسری دفعہ دیا, آپ نے ایکسٹینڈ کر دیا اسٹے آرڈر, کیوں؟ پاکستان کی ہسٹری میں کہتا ہوں کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی ایسی دکھا دے ہمیں جس نے کسی بھی مقدمے میں اس نے کہا کہ جی ہمیں اسٹے آرڈر دیا جائے, ہمارے خلاف انویسٹیگیشن نہ کی جائے. میں تو کہتا ہوں ہر کوئی کہے کہ جی میری انویسٹیگیشن کرو,
اور تاکہ دنیا کے سامنے کوئی کالک وہ صاف ہو جائے کہ جی میں گنہگار ہوں یا میں قصوروار ہوں یا نہیں ہوں. لیکن واحد جماعت تھی عمران خان کی جس نے کہا جی ہمارے خلاف کرمنل انویسٹیگیشن نہیں کرو, اور یہ واحد جماعت تھی جو کہ فورن فنڈنگ کیس میں بھی انہوں نے اسٹے آرڈر لیے کہ ہمارے خلاف کسی قسم کی کوئی کرمنل انویسٹیگیشن نہ کی جائے. اس کو ڈیلے کرتے رہے, 6 سال تک ڈیلے کرتے رہے. کیونکہ دل میں چور تھا, کیونکہ بےمانی تھی, کیونکہ دھوکے بازی تھی, کیونکہ عوام کو بیوقوف بناتے ہوئے آ رہے تھے, کیونکہ عوام کے پیسوں پہ یہ لوگ عیاشیاں کرتے ہوئے آ رہے تھے, اور ان کا پورا خاندان عمران خان کا اس عوام کے پیسوں پہ عیاشیاں کرتے ہوئے آتا ہے. اور اس کے ثبوت جو ہے وہ ان کی ایمنسٹی اسکیمز ہیں. عمران خان نے خود نے ایمنسٹی اسکیم لی, اس کی سسٹر نے ایمنسٹی اسکیم لی, تو اور وہی اسی ایمنسٹی اسکیم کے لیے کہتا رہا کہ یہ چور اور ڈاکوؤں کے لیے ہے. تو جب ان کا پورا شجرائی کرپشن میں ڈوبا ہوا ہے, ان کا پورا شجرا ان کی پوری پالیٹکس, ان کی پوری فیملی ہسٹری صرف چندے کے پیسوں پہ, دھوکے کے پیسوں پہ, عوام کے پیسوں پہ چل رہی ہے, اور ان کو اگر مخصوص بینچ ہمیشہ پروٹیکشن دیتا رہے اور ان کے اس کرپشن کے اسکینڈلز کو لیجیٹیمائز کیا جائے, ان کو بچایا جائے, ان کو سیو کیا جائے کہ کسی بھی طریقے سے ایف آئی اور نیب کے ہاتھ ان کے گردن تک نہ پہنچ سکے, تو کیا سمجھا جائے؟ سوال یہ ہے کہ کیا سمجھا جائے, اور اس پہ اوپن ڈیبیٹ کیوں نہیں کی جاتی؟ میں کہتا ہوں جتنے بڑے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں, پورے جو ٹاک شوز میں آ کے بیٹھتے ہیں, جو اینکرز ہیں, وہ اس کو ایک اوپن ڈیبیٹ شروع کر دیں. اس پہ گریٹ ڈیبیٹ پاکستان میں ہونی چاہیے. جو بھی پاکستان کے بڑے بڑے وکیل صاحبان ہیں, جتنے بھی پاکستان کے بڑے بڑے وکیل صاحبان ہیں, چاہے وہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے بڑے عہدیدار ہوں, چاہے وہ کسی بھی پارٹی میں ہوں, وہ آج بیٹھ جائیں اس گریٹ ڈیبیٹ میں اور وہ بتائیں کہ کیا عدالت عظمیٰ یہ امیونٹی دے سکتے ہیں کہ اس کے خلاف کرپشن کی انکوائری بھی نہ کرو. اس کا مجھے کوئی ایک بندہ جواب بتا دے, پورے پاکستان کا کوئی بہت بڑا لائر بتا دے. کیا منطق بنتی ہے؟ کچھ بڑے لائر ہماری پارٹی میں بھی ہیں, کچھ بڑے لائر مختلف پارٹیز میں. سب سے سوال پوچھتا ہوں کہ آپ سب اپنی اپنی رائے دیں کہ کیا عمران خان کو جس کی رعایتیں دی گئی یا مخصوص لوگوں کی طرف سے اس کو صادق و امین کے جعلی سرٹیفکیٹ دیے گئے, کیا یہ آئین اور قانون کے مطابق دیے گئے یا اخلاق کے مطابق دیے گئے؟ کیا اخلاقی مدد یا قانونی مدد یہ کہتی ہے کہ جی کسی کے خلاف انویسٹیگیشن نہ کی جائے, اور نہ کرنے کا جواز کیا ہے؟ کیا کسی کو پرسنلی لائک یا ڈس لائک کرنے کے کنڈیشن پہ آپ کسی کو اتنی بڑی رعایتیں دے سکتے ہو؟ یہ ایک سوال نشان ہے, اور میں کہتا ہوں اس پہ گریٹ ڈیبیٹ ہوں, اس پہ تاکہ نوجوان نسل کو پتا چلے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. صرف سوشل میڈیا پہ ٹرینڈز بنانے پہ, مخالفوں کو گالیاں دینے پہ, مخالفوں کو نشانہ بنانے پہ اگر آپ پرسپشن کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ نہیں چلے گا اس ملک میں. اس ملک میں چلے گا اب حقیقتیں چلیں گی, اب حقائق چلیں گے, اب دلیلیں چلیں گی, اب دلائل چلیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف کسی کو گالی دے کر کسی کو غلط ثابت کر سکو, یا پروپیگنڈا کے ذریعے, جعلی پروپیگنڈا کے ذریعے. آج اگر 10 آدمی ہیں تو 10 آدمی کسی کی ٹرولنگ کر کے کسی کے خلاف غلط بات کر کے بول لیجیے کہ ہم ٹھیک ہے. نہیں, اب اگر فیصلے ہوں گے تو وہ دلائل کے ساتھ ہونے چاہیے, وہ حقائق کے ساتھ ہونے چاہیے. اور یہ سوال پوچھا جائے, ضرور پوچھا جائے کہ کس بنا پہ آپ نے اس کو اس طرح کی امیونٹی دی. قاسم سوری کو الیکشن کمیشن نے پورے پروسیجر کو کمپلیٹ کیا, اور وہ الیکشن کمیشن عمران خان کے دور کا موجود تھا. الیکشن کمیشن وہ وہی الیکشن کمیشن تھا جس نے عمران خان کے دور کو جعلی طریقے سے, اس میں وہ بھی مددگار ثابت تھا اس دور میں. اس نے کہا کہ قاسم سوری کو ڈسکوالیفائی کیا جائے, اور ڈسکوالیفائی کیا انہوں نے کہا کہ یہاں پہ نئے الیکشن ہوں گے. اس مقصد مطلب اس کی کوئی جواز بنتا ہے کہ آپ کسی ادارے کو کام کرانا تو آپ اتنا عمران خان کے عشق میں آپ اندھے ہو جاؤ, آپ عمران خان کی محبت میں اتنے اندھے ہو جاؤ کہ آپ تمام قوانین کو نرم کر دو اس کے لیے, ہر چیز اس کے لیے آپ جو ہے وہ اس کے لیے آسان کر دو. اور آج بھی کیا کوششیں کی جا رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن کی کوئی بھی ڈیٹ ہو اس کے لیے تیار ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے پنجاب میں الیکشن کے لیے اپنے بورڈ تشکیل دیے, اور بورڈ سے اپنی میٹنگ کی,
انہوں نے اپنے فیصلے ریزرو کیے, سب چیزیں پیپلز پارٹی طرف سے تیاری مکمل ہے. الیکشن سے پاکستان پیپلز پارٹی نہیں بھاگ رہی ہے. جو چیز ایک سوالیہ نشان ہے وہ کلیئر یہ ہے, جو طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے غیر آئینی طریقے سے, غیر قانونی طریقے سے, جس طریقے سے اکثریتی رائے اور بینچز کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یا یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے وہ اپنی طاقت دکھائے گا. پاکستان پیپلز پارٹی اداروں سے ٹکراؤ نہیں چاہتی, اور نہ کبھی پاکستان پیپلز پارٹی نے اداروں سے ٹکراؤ کیا ہے. آج بھی جو ہم بات کر رہے تھے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے کیس کے لیے پیپلز پارٹی تو کہتی آئی ہوئی ہے. This half-hourly clock is brought to you by Air Quality Meets Affordability and ڈالڈا, زیادہ برکت زیادہ بچت. آج ہوگا ٹکر کا مقابلہ, بہاری, اچار اور تیل کا تڑکا. اب انہیں صرف ایک چکر میں کرے گا صاف نیا ایریل. ایک کو دھوئیں گے آم پاؤڈر سے اور دوسرے کو نئے ایریل سے. نیا اور بہتر ایریل جس میں ہے کلیننگ بوسٹر جو کرے ضدی داغوں کا صفایا. تو کس نے دی ایک چکر میں داغوں کو ٹکر؟ ڈالڈا, زیادہ برکت زیادہ بچت. کبھی تک ڈیوائیڈ نہیں ہوا جو اس نے ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی ہے, جو اس نے اس ملک کے لوگوں کے ساتھ ذاتی کرنے کی کوشش کی ہے, جو اس نے اس ملک کی اکانومی کو تباہ کیا ہے. اس کی پولرائزیشن میں اس نے گھر میں بھائی کو بھائی سے لڑانے کی کوشش کی ہے, اس نے خاندانوں میں جھگڑے کروانے کی کوشش کی ہے. یہ پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہوا, لیکن ہم سب نے, میڈیا نے, پولیٹیکل پارٹیز نے, تمام اداروں نے مل جل کر ہمیں اس ملک کو مضبوط کرنا ہے, ملک کے اداروں کو مضبوط کرنا ہے, ملک کی جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے, ملک کے پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا ہے. اب پارلیمنٹری قراردادوں پر عمران خان کی ٹائیگر فورس کا صدر عارف علوی کہتا ہے کہ جی یہ پارلیمنٹ کا دائرہ کار نہیں ہے. جو خود پارلیمنٹ سے ووٹ لے کر آج ایک صدر کے منصب پر بیٹھا ہوا ہے, وہ کہتا ہے کہ جی پارلیمنٹ کا اختیار نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے شرمناک بیان ملک کے صدر کا آ نہیں سکتا. یہ وہ صدر تھا جب عدالت کا حکم ہوا کہ عمران خان کو گرفتار کرو, یاد ہوگا آپ سب کو, اس نے بیان دیا عارف علوی نے کہ وہ غیر آئینی آرڈر ہے جس پہ پولیس اس کو گرفتار کرنے جا رہی ہے عدالت کو, تو اس کے عمران خان کو. یہ صدر عمران خان کی محبت میں یا چمچا گیری میں عارف علوی صاحب عدالت پہ بھی تنقید کر رہے تھے, اور اب جب پارلیمنٹ نے کیا تو پارلیمنٹ پہ بھی تنقید کر رہے ہیں. تو عارف علوی صاحب, اگر آپ کو اتنا سیاست کا شوق ہے جو کہ آئین پاکستان آپ کو اجازت نہیں دیتا اس منصب پر بیٹھ کر, تو برائے مہربانی تھوڑی کہتے ہیں کوئی شرم ہوتی ہے, آپ آج استعفا دیں, آپ ایوان صدر چھوڑیں اور آپ لاہور میں بیٹھ جائیں عمران خان کے ساتھ باہر ٹینٹ میں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو عمران خان کے لیے ٹائیگر فورس کے کارکن کی طرح کام کرنا ہے, تو آج ایوان صدر کا تقدس کو آپ پامال نہ کریں, آپ آج استعفا دیں, کیونکہ آپ کی جگہ نہیں ہے ایوان صدر میں, کیونکہ آپ آئین اور قانون کا تمسخر اڑا رہے ہیں, آپ ملک کے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. کبھی آپ عدالتوں کو بولتے ہیں کہ عدالت نے غیر آئینی کام کیا, کبھی آپ بولتے ہیں پارلیمنٹ نے غیر آئینی کام کیا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک لمحہ فکر ہے اس ملک کے لیے, اس قوم کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب قوم کو اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے, اور جو شخص متنازع بنتا جا رہا ہے, جو شخص اس غیر آئینی اقدامات میں عمران خان کے غیر قانونی کاموں میں اس کی مدد کر رہا ہے, ان سب کو
अपनी पोजीशन वाज़े करनी चाहिए। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।